اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو ہم سب کے لیے خیر، بھلائی اور نیکیوں کے کمانے کا ذریعہ بنایا۔ رمضان یوں ہی گزر گیا، لیکن رمضان ایک پیغام دے کر گیا۔ وہ کیا پیغام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان یا رمضان مکفرات لذنوبہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا جو وقت ہے، ایک رمضان گزر جانے کے بعد دوسری رمضان کا انتظار کرنا، یا ایک رمضان دوسرے رمضان کے بیچ میں جو گناہ ہم کرتے ہیں ان تمام گناہوں کے لیے وہ کفارہ ہوا کرتا ہے، مٹانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ گویا کہ رمضان آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے آیا تھا، رمضان آپ کو صاف و شفاف بنانے کے لیے آیا تھا، رمضان آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے بنایا تھا، رمضان آپ کو ایک انقلابی شخصیت بنانے کے لیے آیا۔ رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اس رمضان کو خاص مناسبت ہے قرآن کریم سے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ پاکیزہ کتاب ہے، وہ پاک کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ خود یہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی ذرا سے بھی گنجائش نہیں۔ اس کتاب کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو متقیوں کے لیے رہنما ہے، اللہ سے خوف پانے والوں کے لیے، اللہ سے خشیت پانے والوں کے لیے یہ رہنما کتاب ہے۔ روزہ کا بھی مقصد ایک اور نماز کا بھی، قرآن کا بھی مقصد ایک، لہذا یہ خاص مناسبت ہے روزے کو قرآن کے ساتھ۔ میرے دوستو، قرآن کا ایک خاص مناسبت روزے کے ساتھ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں ہی اس کتاب مبارک کا، اس کتاب پاک کا نزول ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کی فضیلت ہی اس لیے ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ ایک اور مناسبت جو قرآن کریم کا رمضان المبارک کے ساتھ ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان عند ربی، کہ روزہ اور قرآن یہ سب اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، یہ بندہ میرے لیے روزہ رکھا، میرے لیے کھانے پینے کو چھوڑا، میرے لیے اپنی بیویوں سے ملنے کو چھوڑا، میرے لیے تمام گناہوں سے، تمام منکرات سے وہ بچا رہا۔ اے اللہ، انہوں نے اپنی خواہشات سے قربانی دی، انہوں نے اپنی چاہتوں کی قربانی دی، انہوں نے سب کچھ کو قربان کیا، برداشت کیا، اس خاطر کہ وہ میری رعایت کر سکے، میری حفاظت کر سکے۔ اے اللہ، آج یہ آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور نیکیوں کے لیے ترس رہا ہے، ایسا ماحول، ایسا موقع، جس موقع کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا کہ وہ ماحول ہوگا، وہ سما ہوگا، وہ فضا ہوگی کہ جس فضا میں باپ بیٹے کا کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام کا آج نہیں ہوگا، ماں بیٹی کو دیکھ کر کے بھاگے گی، ہر خونی رشتے دار کو دیکھ کر کے اختیار کرے گا۔ ایسے موقع پہ جہاں پہ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا سفارش نہیں ہوگا، اس موقع پہ روزہ کھڑا ہو کر کے بندے کو تسلی دے کر کے کہے گا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بارگاہ عزت میں آپ کو سفارش کروں گا۔ روزہ سفارش بن کر کے قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا اور ان کے لیے سفارش کرے گا، اے اللہ، میں اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے آپ سے سفارش کرتا ہوں، اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ دوسرا سفارشی ہمارا قرآن، وہ کھڑا ہوگا۔ دوسرا سفارشی قرآن وہ کہے گا بھائی الہ، دن بھر کا تھکا ہارا مزدور کھیتی پہ کام کر کے دن بھر میں آیا، تھکا تھا، بدن جوجھ رہا تھا، درد کے مارے وہ کانپ رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے مجھے وہ سنا، رات کی تراویح میں وہ کھڑا ہونا بڑا مشکل تھا، لیکن صبر و استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے
اپنے آپ کو قرآن کو سننے کے لیے معمول کر کے وہ کھڑا رہا اور مجھے سنا، بڑی دقتیں برداشت کی، بڑا صبر کو انہوں نے آزمایا۔ اے اللہ، انہوں نے یہ ساری چیزوں کو برداشت کیا وہ صرف آپ کے کلام کو سننے کے لیے۔ اے اللہ، جب وہ آج سارے رشتے دار اس کے بھاگے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اے اللہ میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس شخص کو قرآن کے واسطے سے، قرآن کی بدولت آپ اس کو عیدگاہ کے لیے اس کی مغفرت فرما دیجیے اور دخول جنت کے راستے کو اس کے لیے ہموار کر۔ میرے دوستو، کیا عالم ہوگا کہ روزہ اور قرآن کو مل کر کے آپ کے حق میں سفارش کرے گا کہ ایسے موقع پہ کہ کوئی آپ کا سفارش ہونے کو تیار نہیں ہوگا؟ کیا یہ بڑا مقام نہیں؟ کیا ہم سب کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے؟ یقیناً یہ خوشی کی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے کہ آپ کے اندر پاکیزگی آئے، آپ کے اندر شفافیت آئے۔ شفافیت صرف آپ کے بدن کو نہیں، شفافیت آپ کے دل میں بھی ہو، شفافیت آپ کے اعمال میں بھی ہو، شفافیت آپ کے کردار میں بھی ہو، کہ آپ جھوٹ سے پاک ہو جائیں، آپ کسی کی غیبت سے پاک ہو جائیں، آپ غیبت و حسد سے پاک ہو جائیں، آپ کے اندر سود خوری نہ ہو، آپ کے اندر جوا خوری نہ ہو، آپ کے اندر نشہ چیزوں کا استعمال نہ ہو، آپ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والے ہو، آپ دوسروں سے ملنسائی کرنے والے ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، عید جس کا آج ہم منا رہے ہیں، یہ محض ایک دن نہیں ہے، یہ محض ایک خوشی منانے والا دن نہیں ہے، یہ پیغام دیتا ہے آپ کو اتحاد کا، یہ پیغام دیتا ہے آپ کو اخوت کا۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کو تاکید کی ہے، سل من قطعت واعف عن من ظلمت واحسن الی من اساء الیک۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں، ان لوگوں سے جڑ کر کے رہو جو تم سے رشتہ داری کو توڑنا چاہتے ہیں، جو آپ سے توڑ کر کے رہنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی جانب سے کوشش کرو، ان سے جڑنے کی کوشش کرو۔ سل من قطعت، جو آپ سے رشتہ داری توڑنا چاہے ان سے جڑیے۔ جو آپ پر ظلم کرے، کسی نادانستگی کی بنیاد پر، کسی جہالت کی بنیاد پر، کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اگر کوئی شخص آپ پر ناروا رویہ اختیار کرتا ہے، ناحق رویہ اختیار کرتا ہے، ظلم و بربریت کرتا ہے آپ کے اوپر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے اس کو آپ معاف کیجیے۔ واحسن الی من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کرے، جو آپ کو گالی گلوچ دے، جو آپ کے ساتھ ناحق رویہ اختیار کرے، ان لوگوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، اگر ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، یقیناً عید کا پیغام یہ ہے، نیا کپڑا صرف پہن لینا عید نہیں ہے، اچھا کھانا کھانے میں عید کا پیغام نہیں ہے، یا دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا یہ عید ہے، دوسروں کے ساتھ غمخواری کا عید ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، عید کے تعلق سے ایک آخری پیغام جو ہے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مقصد اس سے بیان کیے ہیں کہ طہرۃ للصیام و طعمۃ للمساکین، کہ صدقۃ الفطر لازم کیا گیا ہے آپ کے روزے کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اور آپ کے جو آس پاس میں رہنے والے غربا و مساکین ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ یقین